أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم ارزقنی حبک۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ نمبر 20 سورہ نمل کی۔ ہم پچھلے پارے میں 59 آیات پڑھ کے آئے اور ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی اور انہوں نے اس بادشاہت کا کتنے اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ انہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور اسی شکرانے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نعمتوں میں بھی اضافہ کیا، ان پر رحمتیں بھی بھیجیں، انہیں دین اور دنیا دونوں کی سمجھ عطا کی۔ آج کے پارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو مال دیتے ہیں اور وہ مال کی ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے پارے میں انشاءاللہ ہم بدر بھی پڑھیں گے کہ جب اللہ مال دیتا ہے تو اس وقت انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز میں زیادتی اور اس زیادتی کا بے دریغ استعمال۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس پارے کو سمجھنا آسان کریں اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والا بنائیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ ہمیں دعا یاد رکھنی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر جو تو نے ہم پر کیا، تیری وہ نعمتوں کا شکر جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کی، کہ تو نے ہمیں اسلام جیسا مذہب دیا، تو نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب دی۔ تو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ لوگ ہمیشہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھتی ہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا اور اپنی بہترین عبادت کرنے والا بندہ بنا، کیونکہ آپ اور میں آج یہ دیکھیں گے کہ جب انسان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے مال دیا جاتا ہے، اولاد دی جاتی ہے یا خزانے دیے جاتے ہیں، تو ہم دنیا میں کھو کر، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی نافرمانیاں کیسے کرتے ہیں، ہم نے ان سے کیسے سبق لینا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل ہے اور شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسے بندے کو جو فطرت سلیم پر ہوتا ہے، جسے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو عقل و شعور رکھتا ہے، اسے سمجھانا چاہیں گے کہ کیسے آپ اور میں اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں۔ ہم الحمدللہ چونکہ بورن مسلمز ہیں، ہم نے پیدا ہوئے تو کلمہ سنا، تو ہم یہ چیزیں روز دیکھتے ہیں۔
لیکن ہم ان پہ اتنا غور نہیں کرتے کیونکہ ہم پیدائشی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اکیلے بیٹھ کے ان میں سے ایک چیز پہ بھی غور کر لیں تو ہمارا شکر کا انداز بدل جائے، ہمارا ذکر کا انداز بدل جائے، ہمارے ہاتھ اور زبان ہر وقت تسبیح کے دانے گنے، پھر ہمیں محتاجی نہیں ہوگی کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ سارے محلے کو بلا کے اور پھر 1,00,000 اور 2,00,000 اور 3,00,000 کے ہم جو ہے وہ ورد کروائیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی تعریفیں کرے گی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تو تم ہرگز نہیں اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذرا کون ہے جو آسمان سے بارش برسائے۔ بعض دفعہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، مانگتے رہو نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا ہے انسان اپنے اوپر بارش ہی برسا دیتا۔ انسان کے بس میں ہوتا، انسان تو زمین میں لگا ہوا بیج اگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کھڑی فصل میں سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہیں تو کھڑی فصل سے انسان فصل کاٹ بھی نہیں سکتا۔ آپ کی فصل تیار تھی، آپ نے صبح سب کو دعوت دے دی کہ آنا جی صبح گندم کاٹی جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ سب لوگ رات میں جا کے سکون سے سو گئے اور انسان خوشی خوشی سویا کہ صبح جا کے میری محنت کا پھل ملے گا۔ رات میں ایک آندھی، ایک بارش اور کھڑی فصل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اچھا فصل کاٹ بھی لی گئی، فصل رکھ دی گئی اور کاٹ کے رکھی ہوئی فصل کو آپ نے وہ مشین میں ڈال کر دانے اور بھوسا الگ کرنے سے پہلے اللہ آپ کو مہلت نہ دے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ آنن فانن بارش آتی ہے، کٹی ہوئی فصل میں سے ہم دانا اور بھوسا الگ نہیں کر سکتے، تو آپ اور میں یہ سمجھ لیں کہ قدرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اور قدرت کے نظارے دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بھی بنا دی، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، آسمانوں کو کتنی خوبصورتی دی، بلندی دی، زمین میں کہیں آپ کو چٹیل میدان نظر آتا ہے، کہیں دلدل نظر آتی ہے، کہیں پانی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، اور اسی میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہریں بھی بنا دیں، چشمے بھی بنا دیے، سمندر بھی بنا دیے، کھیت بھی بنا دیے۔ کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں 20 فٹ پہ پانی آ جاتا ہے، کئی علاقے ایسے بھی ہیں جن میں 200 فٹ تک بھی بور چلا جائے تو پانی نہیں آتا، کئی زمینیں ایسی بھی ہیں جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو راستے میں روڈ پہ چشمے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی قدرت کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں کہ بے کس۔ اگر تمہیں اللہ کی قدرت کی سمجھ آ گئی، اب بتاؤ مجھے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 62 سورہ نمل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے، سختی کو کون دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا تم اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں تو تم بہت کم ہی عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آیت میں لفظ آیا امن یجیب المضطر، یہ جو لفظ ہے نا عربی میں یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد را را۔ ضرر کہتے ہیں عربی میں ایسی صفت جو کسی کی ذات کے لیے آئے، مثلا ایک ایسا بندہ جو بہت زیادہ مجبور ہو، انتہائی محتاج ہو، جسے کوئی ضرر پہنچا ہو، جسے کوئی تکلیف پہنچی ہو، اس کے دل کی بے چینی یا بے قراری یا بے تابی، آپ اسے جو بھی ورڈ کہہ دیں، کہ بے حسی یا اتنی بے اختیار کنڈیشن کہ اسے لگ رہا ہوگا کہ میرا دل ہی پھٹ جائے۔ اتنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم اتنی اذیت میں ہوتے ہیں، ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج تو میرا دل پھٹ ہی جائے گا۔ تو یہ جو دل پھٹنے والی کنڈیشن ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مضطر۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ اس کی پکار پھر کون سنتا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے اور رو کے دعائیں کر رہا ہے اور الفاظ بھی نہیں استعمال کر رہا، بس وہ بیٹھا ہے جائے نماز پہ، اور جائے نماز کو بھی چھوڑے اپنے بستر پہ بیٹھا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کی بھی پکار سنتا ہوں۔ وہ اللہ جو آپ کی اور میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھے اور وہ انتظار بھی نہ کرے کہ ہماری زبان کچھ بولے؟ وہ تو ایسا اللہ کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے اللہ؟ قلیلاً ما تذکرون، پھر تم نصیحت اور عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ جہاں مشکل آئے گی وہاں پر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے ہی بنے گا، تو پھر کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور وہ اللہ تو وہ کیا وہ تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہیں جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند اور بالا تر ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کی ایک دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر وہ اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زمین سے اور آسمان سے روزیاں دے رہے ہیں۔ کیسے؟ زمین سے تو چلے ہمیں روزی کی سمجھ آ جاتی ہے، آسمان سے ہمیں روزی کیسے ملتی ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آسمان سے کیسے روزی؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بارش برساتے ہیں اور ایک رحمت کی بارش، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کی کتنی گرمی کم کر دیتا ہے، آپ کے جسم اور ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے، تو کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اعلیٰ حضرت، کوئی بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل پیش آنے والے حالات کا علم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم اللہ کو ہی ہے، جتنا اس نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری سمجھا بتایا۔ اور اسی لیے آج کے پارے میں ہم بار بار پڑھیں گے، آپ موجود نہیں تھے، ہم پیچھے پڑھے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ نہیں تھے اس وقت، اب بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے بھی اندھے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین سے ایک حدیث ملتی ہے کہ صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، اس میں سے ایک سوال بھی یہ بھی تھا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ ان دونوں کو ایک ہی جتنا علم ہے، مجھے اس سے زیادہ علم نہیں جتنا تمہیں علم ہے۔ تو قیامت کا علم، نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، لیکن قیامت کا علم بھی سراسر اللہ کے پاس ہے۔ اس بارے میں آج ہم قیامت کی کچھ نشانیاں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کافروں نے کہا کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ اور آپ دیکھیں ہم جب ایسی بستیوں میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر صرف تصاویر بناتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے عبرت پکڑو، دیکھو کیا ہوا۔ اچھا، یہ جو بات آتی ہے نا کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہمارے باپ دادا بھی پھر نکالے جائیں گے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ آپ کا کوئی آبائی گھر، مجھے یاد آتا ہے میری اپنی دادی اماں کی حویلی، آپ سب کو بھی یاد آتی ہوں گی، ہمارا ددیال، ہمارا ننہال، یا کوئی ایسی بلڈنگ جہاں کبھی بہت رونق ہوتی تھی،
ہمارا جو ددیال تھا، میری دادی اماں جب زندہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ رحمت بھیجیں، وہ جب تک زندہ تھیں تو ہر چھٹیوں میں اس گھر میں اتنی چہل پہل رونق ہوتی تھی، سارے کے سارے اکٹھے، سارے بچے اکٹھے، سارے بڑے اکٹھے، سارے بہن بھائی اکٹھے، اور وہ جو چہل پہل والا سین تھا نا، وہ دادی اماں کی زندگی میں ہی رہا۔ جب وہ چلی گئیں اس کے بعد اس گھر میں وہ رونق نہیں رہی۔ ہوتا ہے نا، ایک گھر میں ایک بزرگ کی وجہ سے بڑی رونق ہوتی ہے، جب وہ چلا جاتا ہے وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ نہ گھر وہ ویسا رہا، نہ اس کی رونقیں ویسی رہیں۔ اب جا کر کوئی دیکھے تو وہ بنجر پڑے ہیں، نہ وہاں کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے۔ جس کے حصے میں حویلی آئی وہ مہینے میں 1-2 دفعہ صاف کر لیتے ہوں گے، یا اگر رہتے بھی ہوں گے تو وہ رونق تو ویسی نہیں رہتی نا جو ایک بندے کے وقت میں ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف اپنے ہی ماضی کو دیکھ لیں کہ اتنی پر رونق حویلی، اور ہماری تو جو دادی اماں والی حویلی تھی اس میں چھت کے اوپر ایک باقاعدہ انہوں نے کمرہ بنوایا ہوا تھا سارے بچوں کے لیے۔ ہم لوگ گرمیوں میں اس کمرے میں ہوتے تھے، اور سارے اگر نیچے سارے سو بھی رہے ہیں تو بچوں نے نہیں سونا، بچے اپنی مستیاں کرتے رہتے تھے۔ تو اگر ہم اس وقت کو یاد کریں، اور ایک بندے کے جانے سے اس گھر کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ بکھر جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے عبرت پکڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ایک وہ گھر جس کی رونق کا اتنا سامان تھا۔ اللہ کہہ رہے تم دیکھتے ہو نا کہ وہی گھر جو ایک وقت میں ہر وقت چہل پہل سے بھرے ہوئے تھے، ہمارے سامنے وہ بنجر ہو جاتے ہیں۔ آپ آتے جاتے کتنے گھروں کو دیکھتے ہوں گے جو کسی وقت بہت پرآسائش رہے ہوں گے، جہاں کسی وقت بہت سے لوگ رہتے ہوں گے، اب وہاں تالے لگے ہوئے ہیں، اب وہاں خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اب ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو ہمیں آخرت کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہی کافی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں غم نہ کریں، اور ان کے داؤ گھات سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں یہ کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہوں، شاید کہ تمہیں اب بھی موت آ جائے۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، تمہیں آپ انہیں کہیے کہ شاید جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے بالکل ساتھ ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا ردیفہ، عربی میں ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو کیا کہتے ہیں کجاوے کو۔ ردیف جو مطلب ایک جانور ہے اس کی سواری ہے، تو سواری کے اوپر وہ جو بیٹھنے کے لیے وہ 2 سٹیپس لگے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ردیف۔ سواری کا جو پچھلا حصہ ہے اس پہ بیٹھنے والا شخص ردیف ہے۔ ایک بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور گھوڑے کے بالکل پیچھے، ایک خچر پہ بیٹھا ہے تو اس کے بالکل پیچھے جو جگہ ہوتی ہے نا، اس بندے کو کہتے ہیں ردیف۔ اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اتنی ہی پاس ہو جتنا پیچھے وہ بیٹھا ہوا بندہ، کہ اب بھی تمہاری سانس نکلے اور اب بھی تمہاری مہلت ختم، تو بندے کی قیامت تو شروع ہو جائے گی نا جیسے اس کی سانس نکلے گی۔ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت دیں کہ ہم اپنی موت کی تیاری ہر وقت کیے رکھیں، کیونکہ اگلی آیت میں کیا کہ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائیں۔ اسی آیت کی وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں دعا سنائی تھی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ ہمیں اپنا بہت اچھا ذکر کرنے والا اور بہت اچھا شکر کرنے والا بنا۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو، اور یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور الحمدللہ آج 20ویں پارے پر آتے آتے ہم نے بہت سی ہدایت کی چیزیں لے لی ہوں گی، بہت سے ہدایت کے راستے ہمارے لیے صاف ہو گئے ہوں گے، بہت سی ایسی چیزیں جو کبھی زندگی میں ہم نے سوچی نہ تھی، آج ہمیں 20 پاروں تک پہنچتے پہنچتے یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ مجھ میں کمیاں کتنی ہیں، مجھ میں خامیاں کتنی ہیں، میں نے کس راستے کو اپنانا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے ہدایت لینے والا بنائے،
اور آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سارے فیصلے کرے گا، وہی غالب اور دانا ہے۔ فتوکل علی اللہ، آپ یقیناً اللہ ہی پر توکل کیجئے۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ آپ کو اور مجھے بھی اس یقین کے ساتھ توکل کرنا ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہم نے 20 پاروں میں جتنے وعدے پڑھے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر دین پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ استقامت سے چلنے والوں کو جنت دے گا، اور جنت الفردوس دے گا تو وہ ضرور دے گا۔ اگر اس نے کہا ہے وہ دنیا میں آزمائے گا، ہم نے 5 آزمائشیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کہا ہے تو وہ ضرور آزمائے گا، لیکن آزمائش میں ثابت قدمی رکھنے والوں کا اجر کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو ہم اس یقین کے ساتھ اس قرآن پہ چلیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بار بار کہہ رہے ہیں گناہ ہو جائے معافی مانگ لو، رجوع کر لو، تو اگر رجوع کے ساتھ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم مرادیں پا لیں گے۔ اور انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روح گرداں جا رہے ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو پھر ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بہت زیادہ عام کیوں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو سنانا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو ہمارے ہاں ایک عموماً کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم دعا جا کے وہیں مانگنا پسند کرتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی مردہ پڑا ہو یا کوئی نہ کوئی قبر ہو۔ آپ کو اور مجھے ایک آیت بتا رہی ہے کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں، کوئی نہیں سنا سکتا مردوں کو، چاہے وہ آپ کے داتا گنج بخش ہوں، چاہے وہ پیر مہر علی ہی شاہ ہی کیوں نہ ہوں، تو کوئی بھی ہے، انسان کوئی بھی ہے جو قبر میں چلا گیا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ لیکن کچھ چیزیں ایکسیپشنل ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر واپس جاتے ہیں اس کے گھر والے تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ جو ایکسیپشنل کیس ہیں وہ الگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ اور میں، ہمارا عقیدہ قرآن کے حساب سے ہے۔ یہاں ویسے بیسیکلی بات ہو رہی تھی کہ جو شخص جس کا دل مردہ ہے آپ اسے نہیں سنا سکتے، لیکن جو شخص زندہ نہیں ہے آپ اسے کیسے بتائیں گی؟ ایک بندے کی میت اگر پڑی ہے تو آپ اسے نہیں کہہ سکتی امی جی یہ ہوتا تو وہ ہوتا، امی جی جب زندہ تھی تو ان کے کلیجے پہ کتنے مونگ ڈلے یہ تو امی جی ہی جانتی ہیں، لیکن ہم نہیں سنا سکتے۔ آپ اور میں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ مردے کو سنایا اگر کوئی جائے گا یا وہ کوئی بات کرے گا یا وہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب دے گا تو وہ برزخی زندگی ہے، ہمیں کوئی علم نہیں وہاں وہ ان کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور پھر وہ فرما بردار ہو جائے۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب قیامت آئے گی نا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسے جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا، جو لوگوں کو عمل بالمعروف اور ونہی عن المنکر کا کہے گا، جو لوگوں کو بتائے گا صحیح کیا اور غلط کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک نشانی اس جانور کا نکلنا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو ایک سورج کا مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا، اور جو جانور ہے چاشت کے وقت وہ نکلے گا، اور یہ دونوں چیزیں، دونوں میں سے ایک چیز پہلے ظاہر ہوگی اور دوسری اس کے فوراً بعد۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے گھیر کر لے آئیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیات کے باوجود ان کا پورا علم تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا تو تم نے کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے دین اسلام کو جھٹلاتے رہے یا عمل کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، کیوں کیا ایسا؟ تو یہ سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور جیسے ہم نے
پڑھا تھا کہ جب قیامت سے پہلے انسان مرتا ہے اور وہ قبر میں ڈالا جاتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، تب بھی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے قرآن اگر تمہیں تک نہیں پہنچا تھا، تم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سوالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذاتی طور پہ بھی بندے سے کریں گے کہ ذرا سامنے کھڑی ہونا، میں نے بھیجا تھا، میں نے دنیا دی، میں نے نام دیا، پیسہ دیا، گھر دیا، اولاد دی، بچے دیے، اور تم نے میرے قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جڑنے والا بنائیں، بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں اور دن کو ہم نے دکھانے والا بنایا؟ یقیناً ان میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 آیات میں قیامت کا حشر کا نقشہ کھینچ دیا۔ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی کے الفاظ آپ آگے پڑھیں گی قرآن میں کہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، زمین پہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سور پھونکتے ہی اللہ کہہ رہے ہیں زمین والے اور آسمان والے گھبرا جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی سختی سے بچائیں گے۔ تبھی تو بتایا گیا دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الحشر۔ تو جب دعا پڑھیں گے کہ اللہ تو ہمیں حشر کی سختیوں سے بچا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس دن دلوں کو مضبوط رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، اس دن ہر بندہ پریشان ہوگا۔ اور آج تو یہ ہے کہ زمین پر پہاڑ ایک بیلنس قائم رکھے ہوئے ہیں، اس دن جب پہاڑ اڑ جائیں گے تو زمین کا بیلنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی برقرار رکھیں گے، کیونکہ زمین اس نے ہی بنائی۔ جب وہ حکم دیں گے رک جا تو زمین کو جہاں کہیں گے وہ وہی رک جائے گی۔ زمین کی مجال نہیں ہوگی پھر وہ فلوٹ کرے، زمین کی مجال نہیں ہوگی پھر وہ حرکت کرے۔ اور جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہو جائیں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونکے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بہت کلیئر کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ جو بندہ نیکی کے ساتھ جائے گا کامیاب وہی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قوم کا مفلس وہ ہے جو احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو پھر سارے کے سارے اس سے وہ نیکیاں لے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کی پوٹلیاں لے کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو نیکی کرنا تو بڑا ہی آسان ہے، آپ دیکھیں نیکی کرنا کتنا آسان ہے۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میری مدد کر دیں اور آپ چپ کر کے جا کے 100 روپے نکال کے دے دیتی ہیں، اور اس کو سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے گا جب آپ کسی کو بتا دیں کہ اچھا تمہیں پتہ ہے یہ جو عورت ہے نا یہ میرے پاس آئی تھی نا، میں نے اس کو 100 دیا تھا، ایک بات کر دی نیکی ضائع۔ نیکی کرنا بہت آسان اور نیکی کو ضائع کرنا نیکی کرنا بھی آسان ہے اور ضائع کرنا زیادہ آسان ہے۔ ایک بندہ جو پورا دن جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے، ایک ایسی بچی یا ایک ایسی عورت جو گھر میں ہے اور اس نے پورا دن اپنی عبادات بہت اچھے طریقے سے کی، شام کو اگر شوہر آیا تو 2 الفاظ کہہ کر ایسی بدتمیزی کی کہ شوہر کے کلیجے میں ایسی ٹھنڈ پڑی، دوبارہ اس نے بولنا بھی گوارا نہ کیا، تو پورے دن کی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ ایک بندہ پورا دن جائے نماز پہ بیٹھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور گھر میں اپنی بیٹی اور بہو کے ساتھ 2 باتیں ایسی کر دے کہ وہ سارے کے سارے کیے کرائے پہ پانی، تو آپ نے اور میں نے ہر چیز کو سمجھنا کہ ہم نے نیکیاں کرنی تو ہیں، پھر نیکیاں سنبھالنی بھی ہیں۔ اور ہماری نیکیاں سب سے زیادہ ضائع تب ہوتی ہیں جب ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ہم بولنا شروع کرتے ہیں، ہم اپنی ساری نیکیاں اٹھا اٹھا کے دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کی غیبت کرنی ہو تو یاد رکھیں آپ کسی کی نیکیاں اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، تو اگر اپنی نیکیاں دینی ہیں تو غیبت اس کی کریں جو آپ کو پسند ہے۔
दिल करेगा नेकियां देने को किसी का भी दिल नहीं करेगा। क्यों? क़यामत वाले दिन तो म्यार ही नेकी होगा। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। गीबत के बारे में आता है कि ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और हमारी ज़ुबानों को लगाम दे। और अल्लाह ने कहा नेकी करोगे तो सिला पाओगे, नहीं करोगे तो बस फिर क़यामत वाले दिन हाथ कुछ नहीं आएगा। कह दीजिए मुझे तो बस हुक्म दिया गया कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं, जिसे उसने हुर्मत वाला बनाया, जिसकी मलकियत हर चीज़ है। और मुझे ये भी फरमा दिया गया कि मैं फर्मा बरदारों में से हो जाऊं और मैं कुरान की तिलावत करता रहूं। और जो राह रास्त पर आ जाए वो अपने नफ़े के लिए राह रास्त पर आएगा, और जो बहक जाए तो कह दीजिए मैं तो सिर्फ होशियार करने वालों में से हूँ। यहाँ जो लफ्ज़ आया व अन अतलुअल कुरान, और मैं कुरान की तिलावत करता रहूं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमने बस इस एक आयत पे इक्तफ़ा कर लिया है कि बस कुरान की तिलावत कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। कल मेरी अपनी एक स्टूडेंट से बात हुई और उसने मुझे मैसेज किया कि बाजी आपने ना कल 20 पारे मुकम्मल कर लेने हैं और मैं ना मसरूफ़ बहुत हूँ, मैं 3 पारे रोज़ ख़त्म कर देती हूँ, तो इस वजह से मैं दोहरा कुरान नहीं सुन रही। तो मैंने फिर उनको जवाब में मैसेज किया, आप 3 पारों के बजाय आधा पारा पढ़ लें, आप 1 पारा पढ़ लें, लेकिन आप दोहरा कुरान सुने। क्यों? कि हमारे लिए ज़रूरी है लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि रमज़ान में इबादत ठीक है बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, लेकिन अगर 1 पारा पढ़ने में आपको 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं तो ये बेहतर है, क्योंकि ये ज़िंदगियां बदलेगा। अगर हम सिर्फ अरबी 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 पे रहेंगे समझ कोई ना आए। अगर आप समझते हैं आपके पास वक्त की कमी है, आप अपने मोबाइल में या आप अपने घर में कोई तर्जुमे वाला कुरान पाक लेके खुद तर्जुमा पढ़ लें, लेकिन कम अज़ कम तर्जुमे से कुरान पढ़ें, सही पता लगे कुरान में है क्या। हम कुरान, हमें ये टेंशन होती है मैंने इतने कुरान मुकम्मल करने, मैंने इतने कुरान मुकम्मल करने, और उससे हिदायत का कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? उससे रहमत ज़रूर आएगी, बरकत ज़रूर आएगी, ईमान है हमारा, लेकिन ये जो हिदायत अल्लाह ताला हमें बार बार बता रहे हैं ना, देखो ये सीधा रास्ता है, ये हिदायत है, ये हक है, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस कुरान को वैसे पढ़ने वाला बनाए जैसे इसके पढ़ने का हक है। एक तो हमारी तजवीद की गलतियां बहुत होती हैं, हमें सही तरीके से कुरान पढ़ना ही नहीं आता, हमें पता ही कोई नहीं होता, हम एक ज़बर लंबी कर देते हैं तो अल्फाज का तर्जुमा बदल जाता है, हम एक हरकत खींच दें या कम कर दें अल्फाज का तर्जुमा बदल जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाला बनाए और समझ कर पढ़ने वाला बनाए। कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही को सज़ावार हैं, वो अनकरीब अपनी निशानियाँ दिखाएगा जिन्हें खुद तुम पहचान लोगे, और तुम जो कुछ करते हो इससे आपका रब गाफिल नहीं। सूरतुल कसस शुरू हो रही है और सूरतुल कसस मक्की सूरत है, इसमें 9 रुकू पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और कसस कहते हैं किस्से की जमा को, इसमें हम मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को बहुत तफसील से पढ़ेंगे। पिछले पारों में हमने मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को थोड़ा 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 करके पढ़ा, थोड़ा सा एक जगह, थोड़ा सा एक जगह, थोड़ा सा एक जगह। तो सवाल ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार 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 ये किस्से हमें क्यों बताते हैं। जब एक किस्सा हमने एक पारे में पढ़ा, फिर हमने दूसरे में भी वही पढ़ा, तीसरे, हर पारे में कोई ना कोई किस्सा थोड़ा थोड़ा ज़रूर आया। ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखिए कि आप और मैं ज़िंदगी में क्यों आए, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। हमने जैसी तैयारी होगी वैसे ही हमारा पर्चा होगा। और हमारे इम्तिहान के लिए मिसाल समझ लें कि जैसे आपके अपने बच्चे का पेपर हो रहा होता है और उसे डेट शीट मिल जाती है, पता होता है कब उसने पेपर देना है। हमारी तो मौत का पता ही कोई नहीं ना, उनको तो पता होता है कब पेपर देना है। और एक उस्ताद बार बार टेस्ट लेके बच्चे की तैयारी करवाते हैं, बेशक पूरे नंबर ही क्यों ना हो, सीरीज चलती हैं टेस्ट की, आपने रोज़ देना रोज़ देना, पहले एक चैप्टर का, फिर 2 का, फिर 2 को मिलाएंगे, फिर 3 को मिलाएंगे। इसी तरह वालिदैन, बच्चा कह रहा होता है अम्मी मेरी तैयारी है, और अम्मी कह रही होती है तुम्हें पता है ना सालाना पेपर है, लो और बैठो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे नंबर कम नहीं आने चाहिए, तुम्हारी परसेंटेज कम नहीं आनी चाहिए। बार बार माँ कहती है और पढ़े हुए को बच्चा बार बार पढ़ रहा होता है। तो आपका और मेरा मामला भी ऐसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझे बार बार बताना चाह रहे हैं अभी भी वक्त है,
संभल जाओ, संभल जाओ, दोबारा किस्सा सुनो ताकि तुम्हारे कोई ना कोई तुम्हें नई बात फिर तुम्हारे ज़हन में आए। और आज के पारे में तो हमने इस किस्से में वो पढ़ना है कि जो आपको लगेगा कि इतने 19 पारों में मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में वो चीज़ें नहीं हमें मिली जो आज मिलेंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीन मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात हैं रोशन किताब की। हम आपके सामने मूसा और फिरौन का सही वाक़या बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। यकीनन फिरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी और वहाँ के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था। उनमें से एक फ़िरके को कमज़ोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो वो ज़िबा करता और उनकी लड़कियों को वो ज़िंदा छोड़ देता। बेशक व शुबा वो था ही फ़साद करने वालों में से। बनी इसराइल पर हुकूमत थी फिरौन की। बनी इसराइल पिसी हुई कौम थे और गरीब कौम थे, और फिरौन के पास माल भी था और फिरौन के पास ताकत भी थी। और फिर हमारी चाहत हुई कि हम बनी इसराइल पर रहम करें। अल्लाह को रहम आया जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया था, और हम इन्हें ज़मीन का पेशवा और वारिस बनाएं, और ये भी कि हम इन्हें ज़मीन में कुदरत और इख्तियार दें, और फिरौन और हामान और उनके लश्करों को वो दिखाएं जिससे वो डर रहे हैं। हामान फिरौन का आप कह सकते हैं कि वज़ीर था। आगे हम इंशाल्लाह अगली आयत में पढ़ेंगे। और वो उसकी जितनी भी रियासत के बड़े बड़े काम थे ना वो हामान करता था। हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहो, और जब तुम्हें उसकी निस्बत कोई खौफ महसूस हो तो उसे दरिया में बहा देना, और कोई खौफ या डर या गम ना करना, हम यकीनन इसे तुम्हारी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल को मजबूत किया। वरना आप देखें ना कि बच्चे को दरिया में बहाना आसान काम नहीं होता। अल्लाह कह रहा है हमने उनके दिल को मजबूत किया कि तुम फिक्र नहीं करना, हम इसे तुम्हारी तरफ लौटाएंगे। और अल्लाह ने कैसे लौटाया कि आखिर फिरौन के लोगों ने उस बच्चे को उठा लिया कि आखिरकार यही बच्चा इनका दुश्मन हुआ और उनके रंज का बायस बना। कोई शक नहीं कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें कोई फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। और ये लोग शऊर ही ना रखते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में रख दिया। आप देखें अल्लाह कैसा अल्लाह है। यहाँ फिरौन की बीवी कह रही है कि ये तुम्हारी और मेरी आंखों की ठंडक। हमने कल दुआ पढ़ी थी, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, के खामदों को और औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाइए अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान पाक में, आगे हम एक और जगह भी यही आंखों की ठंडक वाली आयत पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने औलाद को हमेशा माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाया है। हम अपने बच्चे को देख देख के खुश होते हैं। वो मस्ती करता है तब भी खुश होते हैं, वो शरारत करता है तब भी खुश होते हैं, वो बदतमीजी करे हम तब भी खुश होते हैं। छोटी सी 4 साल की 3 साल की बेटी आपको थप्पड़ भी मार दे तो आप उसे प्यार ही करेंगे कि देखिए इसने क्या किया। तो बच्चे हमेशा आंखों की ठंडक। वो कह रही हैं तुम इसे कत्ल ना करो। देखें शोहर था ना, शोहर ने बात मान ली। और बीबी आसिया के बारे में आता है कि वो बहुत कामिल ईमान वाली खातून थी। उनकी हम कुरान में दुआ भी पढ़ेंगे, और रब्बि इब्निली इंदक बैतन फिल जन्ना, कि उन्होंने फिर उसके फिरौन के महल में रहते हुए उस महल से बेनियाज होते हुए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आप मेरे लिए जन्नत में एक घर बनाइए। और मेरी एक स्टूडेंट थी, मेरे पास पारा पढ़ने के लिए आती थी, और वो ऑलमोस्ट 4.5-5 साल की बच्ची होगी। तो वो बाद में अलहरम सिटी वो लोग शिफ्ट हो गए तो उसने छोड़ दिया। तो वो जब आके पढ़ती होती थी ना तो वो दुआ मैंने सबको ये ज़ुबानी याद करवाई, वो सुनाती होती थी, डब अपने लिए इन दे तबैतन फिल जन्ना। और मुझे उस पर इतना प्यार आता था, इतनी खूबसूरत तरीके से वो पढ़ती थी। तो बच्चे तो वैसे ही बड़े मासूम होते हैं। तो कोशिश करें सबको दुआ याद करवाएं कि अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक घर बना। आपके बच्चे को आनी चाहिए दुआ, ताकि वो जन्नत मांगे और जन्नत का घर मांगे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया। अल्लाह ने दुश्मन के घर में मूसा को पहुंचा दिया। अल्लाह कह रहा देखें जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। अल्लाह मूसा सबको कत्ल, फिरौन सबको कत्ल कर रहा है, मूसा को कत्ल नहीं कर सकता। अल्लाह कत्ल करवा भी नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने सोच लिया था पानी में नहीं डूबे।
فرعون کے محل پہنچ گئے، قتل نہیں کیے گئے۔ اب آگے ایک اور چیز کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے۔ یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے عربی میں لولا اربتنا علی قلبیہا، اگر ہم ان کے دل کو رباط نہ دیتے۔ ہم نے اصحاب الکہف کے واقعے میں یہ لفظ پڑھا تھا وربتنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو رباط دے دیا، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دے دی۔ جب بھی دعائیں کریں اپنے لیے یہ بھی دعا مانگا کریں کہ اے اللہ تو میرے دل کو مضبوط کر، میرے دل کو کسی چیز پہ اگر اللہ جما دے گا تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جب اللہ نے ایک چیز پہ جما دینا ہے پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں لگتا تھا کہ وہ اب بھی بول دیں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو قتل نہ کرنا، لیکن ہم نے ڈھارس بندھائی اور موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس بات کا علم نہ ہوا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کتنی عقل مند وہ بہن تھی نا، چھپ کے دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرعونیوں کو ان کا علم بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ احساس ہم کہتے ہیں عورت بے وقوف ہے، عورت بے وقوف ہے، نہیں ہے، بے وقوف ہوتی تو اتنا فرعونیوں کی اتنی جو ہے وہ فوج کے ہوتے ہوئے وہ چھپ چھپا کے دیکھتی ہے اپنے بھائی کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھتی رہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ جو عورت دودھ پلاتی موسیٰ رونا دھونا نہیں، میں نے تو نہیں پینا، اور یہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں۔ دیکھیں حکمت کے ساتھ مناسب موقع پہ انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی گھر ہے، ان سے جا کے دیکھ لیں، کیا پتہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ پھر بیٹے کو دیکھ کے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی اور آزردہ خاطر نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں رہیں، انہوں نے کہا میں اپنے خامند کو اور بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، آپ موسیٰ کو مجھے گھر میں دے دیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اسی گھر پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر کا سارا خرچہ فرعون اٹھاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی وجہ سے کہ جی دودھ پلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، ہم حیران رہ جاتے ہیں اور ہم اس کی مصلحتیں سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب میں نے کیا۔ پھر جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کیا۔ نیکی کرنے والوں کو تو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والوں نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اور پھر دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کر لیا، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا اور وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کو مددگار نہ بناؤں گا۔ اب ہوا کیا تھا، دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک تھا بنی اسرائیل میں سے اور ایک تھا فرعون کے سپاہیوں میں سے۔ اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے اور وہ اکثر دیکھتے تھے کہ فرعون کے سپاہی کسی نہ کسی بنی اسرائیلی کو مارتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس بنی اسرائیلی کو مار پڑ رہی ہے اور جو فرعون کا سپاہی ہے وہ مسلسل مار رہا ہے، تو اس نے جو تھا بندہ جس کو مار پڑ رہی تھی اس نے کہا کہ یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب چھٹی حص تو وہی ہوتی ہے نا کہ روز جو مارتے ہیں تو آج بھی غلطی جو ہے وہ انہی کی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑاتے ہوئے اسے مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا۔ اب جب ایسا ہوا جیسے ہی وہ مرا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً کہہ رہے ہیں یہ تو شیطانی کام ہو گیا، قتل خطا ہے نا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے موقع سے یہ مر جائیں گے، کیونکہ اللہ پیچھے نے کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری جوانی میں اور پورے توانا تھے، انہیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ مر جائے گا۔ اچھا جب غلطی ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، فوراً استغفار کرنے لگے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی استغفار کرتا ہے تو استغفار کرنے کی وجہ سے انسان پر خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکالنے کا انتظام کیا۔ یہاں ایک اور چیز بھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کو
کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے پہ نا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگ تفسیر کریں گے اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ایک بندہ بعض دفعہ غلطی پہ ہوتا ہے اور چونکہ وہ ہر دفعہ مظلوم ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس دفعہ بھی مظلوم. اس قصے میں یہی ہوا. اس شخص نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے اسے مار پڑ رہی تھی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام دوسرے سے بھی پوچھ لیتے یا سنبھل جاتے تو شاید انہیں حقیقت پتہ چل جاتی. بعض دفعہ ہماری جلد بازی بھی ہم سے غلطیاں کروا دیتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہو رہی ہو اور کبھی اس نے کی ہو اور آپ کو بتایا جائے, آپ کہتے ہیں ہاں بیچاری ہر وقت تو پستی رہتی ہے, ابھی بھی غلطی اس کی ساس کی ہوگی, ابھی بھی غلطی اس کے خامن کی ہوگی. تو ہمیں حقیقت جب تک نہ پتہ ہو ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. پھر کیا ہوا کہ صبح ہی صبح ڈرتے ہوئے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے جب شہر کو گئے, اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اس میں شک نہیں تم تو صریح بے راہ ہو. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے. کیا تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو؟ تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں, بس تم بہت جلدی چلے جاؤ اور مجھے اپنا خیر خواہ مان لو. ہوا یہ کہ اگلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اگلے دن گئے کہ لوگوں سے خبر پتہ کریں کہ ملک کے کیا حالات ہیں, پتہ چلے کسی کو پتہ تو نہیں لگا میں نے قتل کر دیا. جب گئے تو اس بندے کو پھر کسی سے لڑتے ہوئے دیکھا, اس نے پھر مدد کے لیے بلایا تو موسیٰ نہیں گئے. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عمر کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید حضرت علی کا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. شاید حضرت علی کیا ہے, مجھے کنفیوژن ہے کہ حضرت عمر ہیں یا حضرت علی, لیکن بات یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اگر ایک دفعہ انہوں نے اس کی بات مان کے قتل کیا تھا نا تو دوبارہ وہ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں پاسبل. کیوں؟ کیونکہ تم نے کل بھی مجھے بہکا دیا تھا, تم نے کل بھی مجھ سے غلطی کروائی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ جو بادشاہ کے وزیر ہیں سارے وہ اس بات پہ مشورہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے. اب یہ مشورہ کیوں دے رہے تھے وہ سارے؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ فرعون کے دربار میں بنی اسرائیل کی قوم سے ایک بچہ ہے جو رہتا ہے جس کو VIP پروٹوکول ملتا ہے, فرعون نے اسے بیٹا بنایا ہوا ہے اور ہے وہ بنی اسرائیل سے. وہ جو ہمارے کمین تو وہ تو اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے تھے. یہ وہ موقع تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکتے تھے, لہٰذا انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ موسیٰ جہاں ملے وہیں قتل کر دو. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ملے تو گرفتار کر کے لانے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کہہ دیں کہ جی پولیس مقابلہ ہوا تھا اور بندہ مر گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں وہ حالات تھے, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فرعون تک بجائے اس کے کہ زیادہ بات پہنچے ہم بتا دیں گے کہ ہم نے اس لیے قتل کیا کہ اس نے کسی اور آدمی کو قتل کیا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی, اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تھے. تو موسیٰ جب وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے, کیا کہہ رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ظالموں کے گروہ سے نجات دے. اور دیکھیں بغیر پلاننگ کے جا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی کپڑے جوتے کچھ بھی نہیں تھا نا, انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور نکل کھڑے ہوئے. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ مجھے میرا رب سیدھی راہ دکھائے گا. مدین کے پانی پر جب آ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں. پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی, اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں. پورا قصہ پڑھ کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے پروردگار جو کچھ بھلائی میری طرف تم اتارو میں اس کا محتاج ہوں. اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی, کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کی وہ اجرت دیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب تم نہ ڈرو, تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے.
ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا گواہ اللہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ یہاں تک پہلے پیچھے سے بات کر لیتے ہیں اور اگلا قصہ پھر آگے دیکھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ مدین پہنچے تو وہاں ایک کنویں پر دیکھا لوگوں کا ہجوم تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں سائیڈ پہ کھڑی ہیں اور لوگ تو پانی پلاتے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ عورتیں ہیں تو شاید اس لیے پانی نہیں پلا سکتی۔ انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو جب پوچھا تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے جانوروں کو پانی پلوانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہاں پر ایک بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اور انہوں نے جواب دے دیا، تو اس کا مطلب ایک چھوٹی سی چیز کہ اگر اسلام کو دیکھا جائے یا مومنہ کو دیکھا جائے تو آپ کو بوقت ضرورت اگر کسی سے بات کرنی پڑتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ وہ عورتیں کھڑی ہیں اور وہ شاید مشکل میں ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے ہم نے کل بھی بات کی کہ اگر کوئی عورت مشکل میں کھڑی ہوتی ہے اور کوئی اس سے سوال کر لے تو دیکھنے والا ہمیشہ الٹی بات سوچے گا۔ ضروری نہیں ہوتا ہر بندہ غلط ہو، ضروری نہیں ہوتا ہر بندہ، ضرورت کے تحت کسی سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ جب ہم بازار جاتے ہیں یا کچھ خریدنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہاں بات کرنے کا انداز مختلف ہو۔ ہم کسی دکان پہ جائیں اور ہم کھی کھی کر کے چوڑیاں دیکھ رہے ہیں اور لپسٹک دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہنسی اور دوپٹے اور سٹائلنگ ٹھیک ہو رہے، تو یہ چیز نامناسب ہے۔ ضرورت کے تحت جتنی بات ضروری ہے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مومن تھے تو اس کا کام کر کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، اب انتظار کرنے لگے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تو محتاج ہوں، تو میرے لیے کوئی بھلائیاں اتار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت شعیب کے دل میں ڈالا کہ جس نے میری بیٹیوں کی اتنی مدد کی میں اس کو اجرت دے دوں۔ بیٹی آئی اور یہاں الفاظ آئے کہ وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، یعنی کہ شرم و حیا سے اگر چلتی ہوئی آئی ہوگی تو ظاہر آگے پیچھے تو نہیں دیکھ رہی ہوگی، پٹک پٹک کر کے بھی نہیں چل رہی ہوگی، اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چلنے لگتے ہیں تو اللہ معافی کہ دھکے دے دے کے گھس رہے ہوتے ہیں بازار میں، آپ دیکھیں نا ذرا جا کے تو کیا حالات۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ باوقار عورت وہ ہوتی ہے جو شرم و حیا کے ساتھ چلے، جو چلے تو نظریں جھکا کر چلے اور جو چلے تو متقی لوگوں کے دل جیتے۔ تو ایسی عورت اللہ کو پسند ہے کہ جس کے چال جس کی مضبوط ہو۔ آپ ایک تو عورتیں، مجھے 2 چیزیں سمجھ نہیں آتی، کئی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں ایسے کہ جوتا جہاں تک رگڑا جا سکے رگڑے، ایک وہ چیز چال بھی ناپسندیدہ ہے۔ آگے ہم سورہ لقمان میں یہ چیزیں پڑھیں گے کہ ایک تو چل رہے ہیں مریل چال، ایسے جیسے کوئی دھکا دے کے چلا رہا ہو، اور کئی چلیں گے تو بھاگم بھاگ والی کنڈیشن میں، تو اتنی اللہ تعالیٰ نے معتدل چال کا کہا، آپ ایسی چال چلیں جو باوقار ہو۔ پھر جب ان کے پاس گئے ہیں تو اب حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ میری ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس سے پہلے بیٹیوں نے مشورہ دیا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے مشورے کو مانا۔ ہمارے ہاں بہت سے، اگر ہم دین کو اچھے طریقے سے پڑھیں نا اور قرآن کی آیات کو سمجھ کر پڑھیں تو بیٹیاں مشورہ دے رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مشورے کو عزت دے رہے ہیں، اور باپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تو بیٹی با حیا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پھر اپنی بیٹی کے لیے رشتے کی آفر دے دو۔ اب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ان دونوں میں سے جس سے چاہو نکاح کر لو۔ آج کے دور میں ایسا اگر ہو
کہ بیٹی والے کسی کے بیٹے کے گھر جائیں اور کہیں آپ ہماری بیٹی کا نکاح کر لیں، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو. ہمارے پورے خاندان میں ہائے اس کی تو کرتا کوئی نہیں ہوگا تو اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں، تو اچھا کہیں سے رشتہ آ نہیں رہا ہوگا، اچھا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہوگی، ورنہ اس کو ویسے تو میں نظر نہیں آتی، آج رشتہ دینا ہے تو آج میرا بھائی میرے پاس آ گیا. یہ دماغ سے چیزیں نکالنے کے لیے قرآن کے ترجمے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ترجمے میں الفاظ ہیں کہ باپ خود کہہ رہے ہیں آپ میری بیٹی میں سے جس سے چاہے نکاح کر لیں. اس کا مطلب اگر لڑکی والے رشتہ کسی کو کہہ دیں یا آفر دے دیں اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارے اس معاشرے میں جہاں پیدائشی اسلام ہے ہم ان باتوں کو ہضم نہیں کر سکتے. ہاں لڑکی والے ہو کے آپ جائیں گے، لڑکے والوں کا کام ہے وہ آئیں، آپ کیوں جائیں، آپ کیوں بات کریں، آپ کی بیٹی کو اتنی گئی گزری ہے. نہیں، اسلام کہہ رہا ہے جہاں مناسب لگے. اگر ایک باپ یا ایک ماں بہتر سمجھتی ہیں کہ ان کی بیٹی کے لیے ان کے اپنے خاندان میں، ان کے محلے میں، ان کے جاننے والوں میں ایسا کوئی بندہ ہے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اسلام یہ سکھا رہا ہے. پھر باپ نے کہا کہ 8 سال تک آپ میرا کام کریں گے، یہ آپ کا حق مہر ہوگا. اب اگر یہ حق مہر ہمارے ہاں ہوتا اور لڑکے والے کو سسر یہ بات کہتا، وہ کہتے اچھا بندہ رکھنا ہے، مزارہ رکھنا ہے، میں نہیں کرتا ایسی لڑکی سے شادی جو تمہارے اتنے کام کرے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ادھر سے بارات گھر میں آتی ہے اور شاید لڑکے کئی تو ولیمے کا انتظار کر لیتے ہیں اور کئی ولیمے کا انتظار کیے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں گھر کم جانا، اور جب جاؤ نہ کوئی موقع ہوا خود ہی جانا، میں نہیں آتا، میرے سے نہیں اتنے نخرے برداشت ہوتے، اور میں جاؤں گا بھی نہ تو میں صرف کھانے کے ٹائم پہ آؤں گا، میں نہیں پہلے جاتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے دین کو سمجھ لیا تو ہمارے لیے، کل ہم نے عورتوں کے حوالے سے سسرالی رشتے دیکھے تھے، آج ہم ایک مرد کے حوالے سے سسرالی رشتے دیکھ رہے ہیں. ایک عورت سسرالی رشتوں کو کیسے چلائے گی اور ایک مرد کیسے چلائے گا. مرد کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک وہ جس نے تمہیں علم دیا، اور ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دی. آج کل کے مرد اپنے سسر کو باپ سمجھتے ہیں، وہ تو بات ہی کریں تو اللہ معافی ایسے لگے تمہارے باپ نے یہ کیا تو تمہاری ماں نے یہ کیا تو تمہارا باپ ایسے تو تمہاری ماں. ہمارے تو مرد جب بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے کوئی بہت ہی گیا گزرا بندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قصے میں ہر آیت پہ روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں. شاید آپ گھر بیٹھ کے جب یہ ترجمہ پڑھیں گی تو آپ کو شاید یہ چیز اتنی ذہن میں نہ آئے. پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، صرف دیکھا جاتا ہے لڑکے کی جیب، اچھا نوکری سرکاری ہو، گھر اپنا ہو تب رشتہ دینا ہے. یہاں انہوں نے دیکھا ایمان تھا اور ایمان کی مضبوطی تھی، نیک تھا، صحت اچھی تھی، کام کر لیا تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے میری بیٹی کا گزارا ہو جائے گا. اور ہم کہنا کہ ہاں جی بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، کل نوکری لگ جائے گی آپ رشتہ دے دیں. کہتے ہیں جی جب نوکری لگے تو آئیے گا. ہم تو اپنی بیٹی کسی ایسے گھر میں نہیں دیں گے کہ 2 ٹائم کی روٹی کی وہ محتاج ہو جائے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دماغ سے لگانا، نکالنا. اچھا پھر ان کے درمیان حساب کتاب جب پختہ ہو گیا، کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں اتنا حق مہر دینے کو تیار ہوں، میں آپ کے پاس 8 سال یا 10 سال کام کروں گا، میں 8 سال کروں یا 10 سال کوئی حرج نہیں. یہاں سے یہ بھی پتا چلا اگر کبھی سسرال کا کام کرنا پڑ جائے تو مردوں کو کر لینا چاہیے. ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ داماد جب سسرال جاتے ہیں نا تو VIP پروٹوکول، ان کو تو بٹھایا بھی اس صوفے پہ جاتا ہے جو سب سے اچھا ہو، سلایا اس بیڈ پہ جاتا ہے جو سب سے اچھا ہو. کیوں؟ یہی ڈر ہوتا ہے داماد جی کے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ اگر داماد اپنے سسرال جا کے کوئی کام کر لیتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فرض کریں کہ گیا تو ایک بجلی کا بورڈ بدلنا ہے اور اس پہ بھی اگر بندہ نہ کرے تو پھر یہ اسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا. پھر کیا ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ مدت پوری کرنے کے بعد اب اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب اگلا واقعہ ہم پڑھیں گے کہ کوہ طور کی طرف آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھن رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا اے موسیٰ ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں. فرعون اور اس کی جماعت کی طرف جاؤ
यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। उन्हें अपने पिछले कत्ल खता का खौफ था कि वहाँ क्या हाल होगा। तो कहने लगे, मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा फसीह ज़ुबान वाला है, तो उसे भी मेरा मददगार बनाकर साथ भेज कि वो मुझे सच्चा माने। मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुठला देंगे। आप देखें, मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ अपने भाई की एक तारीफ़ कर रहे हैं कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा फसीह ज़ुबान वाला है, यानी मेरे भाई की बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम में अगर एक कमी है, फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा अच्छा बोल सकता है और दूसरा अच्छा लिख सकता है और मैं वो काम नहीं कर सकती, तो हम उसको अगर अपने साथ बंदे को लेके चलें, चाहे दीन है और चाहे दुनिया, कामयाबी तभी होगी। हम चाहते हैं हम सारे के सारे काम खुद करें, सारी वाह वाह खुद समेटें, सारे की तारीफ़ों के पुल हमारे लिए बांधे जाएं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता। जहाँ ज़रूरत हो, जिस क्वालिटी को हम जिसमें देखें हमारा काम है, हम उसे उसमें शामिल करें। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत करेंगे। और देखें, भाई भाई का बाजू होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं, अल्लाह हम सब के भाइयों के दिलों में अपनी मोहब्बतें जगाए कि एक दूसरे का वाकई में बाजू बने। आज तो भाई भाई का बाजू काटने पे तैयार है, आज तो भाई भाई को देखने पे तैयार नहीं। और वजह क्या? वो 4 मरले ज़मीन और 2 मरले ज़मीन का टुकड़ा, और सिर्फ रिश्ते और बच्चों के रिश्ते और ख़ानदान और नाचाकियाँ, और इन्हीं की वजह से भाई भाई के दुश्मन हो गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुम दोनों को गलबा देंगे, फिर उन्हीं तुम तक ना पहुंच सकेंगे, बस सबब हमारी निशानियों के तुम दोनों और तुम्हारी ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे। बस जब उनके पास मूसा हमारे दिए हुए खुले मोइज़े लेकर पहुंचे, तो वो कहने लगे, ये तो सिर्फ घड़ा घड़ाया जादू है, हमने अपने बाप दादाओं के ज़माने में कभी ये नहीं सुना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरा रब इसे खूब जानता है जो उसके पास की हिदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखिरत का अच्छा अंजाम होता है, यकीनन बेइंसाफों का भला नहीं होगा। तो फिरौन कहने लगा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। सुन ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा के माबूद को झांक कर देखूं। इससे मैं तो झूठों में ही गुमान कर रहा हूँ। उसने और उसके लश्कर ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया और समझ लिया कि वो हमारी जानिब लौटाए ना जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा के एक फ़िरौन के एक रवैये का जिक्र किया कि फ़िरौन को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का तारुफ करवाया, तो वो क्या कह रहा है कि ए हामान, मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, यानी ईंटें बनवाओ ताकि मैं उन ईंटों से महल तामीर करवाऊँ, ताकि मैं उस महल पे चढ़ के देखूं कि मूसा का खुदा ऊपर किधर है। हद देखें, तकब्बुराना रवैया है ना, वो कितनी जो है वो वसूख से कह रहा है कि चलो ज़रा मैं देखूं तो सही, कहाँ है ज़रा मूसा का रब, कहाँ है ज़रा। और अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको और मुझे उसकी जहालत की इंतहा भी बता रहे हैं। एक पढ़ा लिखा होता तो वो इतना इतना बेवकूफ़ वाली बात ना करता। अल्लाह कह रहा है आसमान पे है, तो वो कह रहा है चलो ज़रा इतना ऊंचा महल बनाओ ना जो ज़रा इतने ऊपर जाए कि मैं ज़रा चढ़ के देखूं मूसा का रब है कहाँ। अल्लाह कह रहा है हमने उसको और उसके लश्करों को उसके तकब्बुर की वजह से ख़त्म कर दिया। और अल्लाह ने कैसे ख़त्म किया? बिल आखिर हमने इसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बुर्द कर दिया। अब देख ले कि इन गुनाहगारों का अंजाम कैसा हुआ। जितनी मर्जी दौलत हो, जितना मर्जी पैसा और रुतबा हो, जितना मर्जी आपके साथ फौजें हों, अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और हमने उन्हें ऐसे इमाम बना दिए कि लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाएं और रोज़े क़यामत मुतलिक मदद ना दिए जाएं। और हमने इस दुनिया में भी और उनके पीछे भी अपने